اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا مالک الملک یا حی یا قیوم یا ستار یا غفار یا حنان یا منان یا حی یا قیوم یا علی یا عظیم یا حی یا قیوم یا اللہ یا حی یا قیوم۔ میں اس پورے گروپ کی طرف سے درود پاک لے کے حاضر ہوں۔ ماشاءاللہ ہمارے اس گروپ نے 64 لاکھ سے زیادہ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے اس سال میں، اور تبسم صاحبہ کے گروپ نے 13 لاکھ درود پاک پڑھا ہے، اور یہ ٹوٹل ہوا 77,77,16,149۔ میرا خیال تھا کہ لمبی دعا کا، لیکن رب تو سب کچھ جانتا ہے۔ ہم کس رب سے مانگ رہے ہیں جو سب کچھ جانتا ہے؟ ہر ایک کے من میں جو بھی راز ہے، بات ہے، آرزو ہے، وہ سب جانتا ہے، اور درود پاک ہم نہیں پڑھ رہے، ہمیں پڑھنے کی توفیق دی ہے اللہ نے، اجازت دی ہے اللہ نے۔ اپنے محبوب کی طرف کوئی کسی کو نظر نہیں کرنے دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی کہ میرے محبوب کے اوپر درود و سلام بھیجو۔ یہ اللہ پاک کا ہم سب پہ بہت بڑا کرم ہے کہ ہمیں اس بات کا اذن عطا فرمایا، اجازت عطا فرمائی کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و اسلام بھیجیں، درود و اسلام پڑھیں۔ حالانکہ ہم کر نہیں سکتے یہ، کیونکہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو کسی کی تعریف وہی بندہ کر سکتا ہے جو اس کو جانتا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جانتا ہی نہیں۔ تو یہی تو وجہ ہے کہ جب اللہ پاک جل شانہ ایک طرف تو ہمیں فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، اور ہم جب نماز میں درود و سلام بھیجتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ پاک، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اب اللہ پاک جل شانہ تو ہمیں کہہ رہے ہیں، ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ درود پاک بھیجو، لیکن ہم تو اس پہ عمل درآمد کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ ہی سے عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ، آپ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک بھیج دیں۔ اب بظاہر تو یہ حکم عدولی لگتی ہے، لیکن
انسان جس چیز کے بارے میں جانتا ہو وہ صرف اسی کی تعریف کر سکتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان صرف اور صرف اللہ پاک جل شانہ ہی جانتے ہیں۔ اس لیے ہم عاجزی کرتے ہوئے انکساری کے ساتھ یہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ یا حی یا قیوم، ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس سے واقف نہیں ہیں، ان کی شان سے میرے پیارے اللہ پاک جل شانہ آپ کے علاوہ کوئی واقف نہیں ہے۔ اس لیے ہماری طرف سے آپ خود ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و السلام بھیج دیں، درود پاک پڑھ دیں۔ ہم اس قابل نہیں کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر سکیں۔ اب جو درود پاک پڑھنے پہ لگ گیا وہ تو سب سے بڑی عبادت پہ لگ گیا، اور اللہ پاک کے کرم ہونے کی نشانی، پکی نشانی کہ درود پاک پڑھ رہا بندہ۔ تو آپ جن لوگوں نے بھی درود پاک پڑھ رہے ہیں اور آگے پھیلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس راستے پہ ثابت قدم رکھیں اور ان کی زندگی میں برکات کو اضافہ فرمائیں۔ صرف مال و دولت کو برکت نہ سمجھ لینا، صرف مال و دولت کو رزق نہ سمجھ لینا۔ رزق میں مال و دولت کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، رزق ہم مانگتے ہیں اللہ سے، اللہ کا فضل مانگتے ہیں، اس رزق میں آپ کی جان بھی شامل ہے، آپ کی صحت بھی شامل ہے، آپ کے بیوی بچے ماں باپ بھی شامل ہیں، آپ کے بہن بھائی بھی شامل ہیں۔ اس میں جب اچھی سوچ آپ کے ذہن میں آ رہی ہے وہ بھی آپ کا رزق ہے، اس لیے اچھی سوچ آ رہی ہے، زبان سے اچھی بات نکل رہی ہے وہ بھی رزق ہے۔ آنکھ آپ کی دیکھ رہی ہے، اللہ کے نور سے دیکھ رہی ہے، یہ بھی اللہ کے رزق ہے، آپ کو دیا جا رہا ہے۔ کان سن رہے ہیں، یہ بھی رزق ہے۔ زبان بول رہی ہے، یہ بھی رزق ہے۔ پاؤں آپ کو لے کے چل رہے ہیں، آپ کے جسم کو سنبھالے ہوئے ہیں، یہ بھی رزق ہے۔ آپ کے ہاتھ جن سے آپ سارا دن کام لیتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے آپ کو۔ اور جو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں وہ سب رزق کے زمرے میں ہی آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے سینوں کو نور سے منور فرما دیں اور اس قابل بنا دیں کہ اللہ پاک جل شانہ آپ کے بھی دل میں بسیں۔ اللہ پاک ہے اور پاک جگہوں پہ آتا ہے، اپنے دلوں کو پاک کر لیں، وہاں سے جھوٹ لالچ غیبت حسد کینہ بغض تکبر غصہ ساری چیزیں نکال دیں، اس میں محبت ڈال لیں، سب کے لیے محبت بغیر کسی امتیاز کے، دوست ہو دشمن ہو مسلم ہو نان مسلم ہو، دعا سب کے لیے کرنی ہے، سب کے لیے دعا کرنی ہے۔ جو نان مسلم ہے اس کے لیے دعا کریں کہ اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں، یہ اس کے لیے دعا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما دیں، اس میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما دیں، مدینے کے لیے تڑپنے والا دل عطا فرما دیں، اور شوق سے سجدے کرنے والی نیتیں عطا فرما دیں، وہ سوچیں عطا فرما دیں، ذرا وہی سوچیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں کے بارے میں سوچیں، ان کا اس دنیا میں بھی ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کی لگن لگ جائے، کوشش ہو جائے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس قابل بنا دیں کہ آخرت میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو۔ اللہ کرے آپ سب کو اس دنیا میں بھی ساتھ نصیب ہو، مرتے دم بھی نصیب ہو، کہ
قبر میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو، اور آخرت میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں آپ کے نصیب میں لکھ دی جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو معتبر بنا دیں، پاک کر دیں، کسی کی غیبت نہ نکلے آپ کی زبان سے، آپ کی زبان سے فالتو باتیں نہ نکلیں، درود پاک میں مصروف رکھیں زبان اپنی۔ یہ اللہ پاک کی بڑی کرم نوازی ہے۔ لوگ گھنٹوں بیٹھ کے غیبت کرتے ہیں، آپ گھنٹوں بیٹھ کے درود پاک پڑھتے ہیں، لیکن اس پہ فخر نہ کرنا۔ یہ اللہ کی شان ہے اور اللہ کی دین ہے اور اللہ کی توفیق ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں کس کی دعا لگی ہے کہ ہم اس راستے پہ چل پڑیں، ورنہ آس پاس ہم دیکھتے ہیں لوگ دنیا میں محو ہیں، صبح شام رات اٹھتے بیٹھتے دنیا کو یاد کرتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتی ہیں۔ بندہ اسی کی بات کرتا ہے نا جس سے پیار ہوتا ہے۔ لوگوں کو دنیا سے پیار ہے، اس لیے دنیا ہی کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو دنیا سے جب بندہ دور ہوتا ہے تو وہ پھر دنیا کی باتیں، فالتو باتیں چھوڑتے، ضروری باتیں جو کرنے والی ہیں وہ تو کرنی پڑتی ہیں، دنیا میں جو رہنا جو ہے زندگی بسر کرنی ہے، لیکن ہر وقت دنیا ہی کے ذکر میں بیٹھے، اور سناؤ جی، اور سناؤ جی، ادھر کی بات ادھر کی بات، سیاست کی بات، یہ سب باتیں ختم ہو جانی ہیں، ساتھ نہیں جانی، اس میں ٹائم نہ ویسٹ کریں۔ جو ضروری بات ہے، ہر بات کرنے سے پہلے بزرگ کہتے ہیں ہر بات کہنے سے پہلے سوچ لو، ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، پھر کر لو، نہیں تو چپ ہی رہو، درود پاک پڑھتے رہو دل میں، موقع ملے تو بابا اجے بلند بھی پڑھ لو۔ بس دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ جو دین دنیا اور آخرت میں جو شے ہمارے لیے فائدہ مند ہو وہ عطا فرما دیں، اور جو دین دنیا اور آخرت کے حساب سے ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے اس کے معاملے میں ہمیں اللہ تعالیٰ صبر عطا فرما دیں اور اس کا بہترین بدلہ عطا فرما دیں، اور ہمیں قلبی، روحانی، ذہنی سکون عطا فرما دیں۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، ساری دنیا کی دولت اکٹھی کر کے بھی آپ سکون نہیں خرید سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت کرنے کی، 5 وقت نماز پڑھنے کی، باوضو رہنے کی، روزے رکھنے کی، زکوٰۃ دینے کی، عمرہ حج، سب کی توفیق عطا فرمائیں، مسائل عطا فرمائیں، اور جتنے بھی ہمارے گروپ کے لوگوں کے دلوں میں جو بھی نیک تمنائیں، اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سب کی دعائیں قبول فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق سب کو عطا فرمائے۔ ہم مانگیں گے تو اپنی اوقات کے مطابق مانگیں گے نا، تو ہم نہیں مانگتے، ہم کہتے ہیں یا اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیں۔ بس ہم آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سفارش نہیں ہے، کچھ پلے نہیں ہے۔ بس یہی ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکمے گناہ گار امتی ہیں، بس آپ کے سامنے حاضر ہیں، جیسے بھی ہیں آپ قبول فرما لیں، کیونکہ دوست کے جو آپ کے دوست کو جو چاہنے کا دعویٰ کرتا ہے نا وہ بھی آپ کو پیارا لگتا ہے، تو اللہ پاک ہمیں کیسے دور کر دیں جب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کا دعویٰ کر رہے ہیں کھوکھلے دعوے، پریکٹیکل تو کچھ نہیں نا، جو ان کے اسماء ثنا کے اوپر عمل بھی کریں، ویسا بننے کی کوشش بھی کریں، پھر تو کچھ اور بات ہو جائے، لیکن چلو دعویٰ تو ہم کر رہے ہیں نا۔
اللہ تعالیٰ اس کی بھی لاج رکھ لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ محبوب سے ریلیٹڈ ہر چیز محبوب ہوتی ہے۔ عشق تو اللہ تعالیٰ خود سے سکھا رہے ہیں ہمیں کہ یہ عشق کے لوازمات ہوتے ہیں، یہ کڑیوں سے کڑیاں ملتی ہیں اور پھر سلسلہ آگے چلتا ہے۔ خود اپنے اعمال پہ بھروسہ کر کے جاؤ گے تو پتہ نہیں کچھ بنے گا کہ نہیں بنے گا۔ وہاں پہ بھی کہہ دیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی شفاعت فرما دیں گے اس کے لیے معافی پکی ہے، پکی ہے۔ کسی اور کے لیے نہیں کہا کہ پکی ہے، ہوگا حساب لوں گا پھر دیکھوں گا میرے لیے کی تھی عبادت، کس لیے کی تھی کہ لوگ جھک کے سلام کریں، عزت کریں، نام ہو شہرہ ہو۔ حساب لوں گا کیونکہ میں دلوں کی باتیں بھی جانتا ہوں۔ لیکن جہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود السلام بھیجنے، ان سے پیار کرنے کی بات ہے، وہاں پہ کوئی شک نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی سوال و جواب نہیں۔ وہاں پہ تو پوری خدائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی۔ جسے چاہو دوزخ بنائی میں نے ہے، جنت بنائی میں نے ہے، لیکن ان دونوں کو بسائے گا کون؟ اس جنت کو بسائے گا کون؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہا، ان کو مانا ہی نہیں، وہ اس پاداش میں، وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن اللہ پاک جل شانہ کا روز محشر یہ عالم ہوگا معاف کرنے کا، رحم دلی کا، کرم کرنے کا، کہ اس دن شیطان کے دل میں بھی یہ بات آ جائے گی کہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر دیں گے۔ اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک نے تو پہلے ہی فرما دیا کہ اپنے کرم کے میں نے رحم کے 70 اگر درجے ہوں تو صرف ایک درجہ اس دنیا پہ اتارا، جس کی وجہ سے یہ ساری دنیا میں جو ایک دوسرے کے اوپر، ایک دوسرے سے جو پیار کیا جاتا ہے، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، بہن بھائیوں میں، دوسروں میں، رشتہ داروں میں پیار محبت، حتیٰ کہ جانور اپنے بچوں کو چیڑ پھاڑتا نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ پالتا ہے، وہ رحم بھی وہ اسی ایک حصے کا حصہ ہے۔ باقی 69 حصے تو روز معاشر کے لیے، قیامت کے دن کے لیے اللہ نے سنبھال کے رکھے ہیں، اس دن معافیاں ہوں گی۔ باتیں اتنی ہیں کہ راتیں گزر جائیں، باتیں ختم نہ ہوں، پیار کی باتیں، اللہ سے پیار کی باتیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کی باتیں بیان نہیں ہو سکتی ویسے یہ باتیں، کیونکہ یہ الفاظ ہی نہیں ہیں۔ پوری دنیا کی ڈکشنریوں میں وہ الفاظ ہی نہیں ہیں جن میں یہ باتیں بیان ہو سکیں۔ عروج پہ جا کے ایک ہی چیز دیکھی، اور وہ دیکھی خاموشی۔ زبان کو تالے لگ جاتے ہیں، زبان کچھ بولتی نہیں ہے، سمن بکمن ہو جاتا ہے بندہ، بیان ہی نہیں کر سکتا۔ جس پہ بیتی ہے وہی جانتا ہے، جس پہ بیتے گی وہی جانے گا۔ یا اللہ یا حی یا قیوم۔ اس گروپ میں شامل تمام لوگ، ان کے لواحقین، ان کے عزیز و اقارب اور ساری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ہم درود پاک آپ کے سامنے، آپ کے حضور میں پیش کرتے ہیں۔
آپ کی نورانی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور اس کا ثواب تحفۃ ہدیۃ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں پیش کرنے کے بعد اس محفل کا ثواب تمام انبیاء اکرام علیہم السلام، تمام ازواج محترات رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تمام اہل بیت خصوصاً بالخصوص خاتون جنت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کرتے ہیں۔ یا اللہ یا حی یا قیوم قبول فرما لیں۔ اس تمام درود شریف کا ثواب تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تمام تابعین، تبع تابعین، شہداء کربلا اور دوسرے تمام شہداء خصوصاً بالخصوص سیدنا امام حسین علیہ السلام کی نظر کرتے ہیں۔ یا اللہ قبول فرما لیں۔ یا اللہ یا حی یا قیوم قبول فرما لیں۔ اس محفل کا ثواب تمام بزرگان دین، ائمہ اکرام، صلحاء اکرام، صوفیاء اکرام، مشائخ خصوصاً بالخصوص سیدنا غوث الورا سرکار حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کرتے ہیں۔ یا اللہ یا حی یا قیوم قبول فرما لیں۔ اس تمام درود پاک کا ثواب جس کو اپنے شامل لوگ ہیں ان کو اور ان کے فوت شدہ عزیز و اقارب کی نظر کرتے ہیں، اور جو مسلمان آج تک فوت ہو چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، وہ بھی مسلمان شامل جن کے آج کوئی دعا کرنے والا موجود نہیں ہے، سب کی نظر کرتے ہیں۔ یا اللہ قبول فرما لیں، ان کے بھی درجات کو بلند فرما دیں۔ یا اللہ یا حی یا قیوم آپ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ جنہیں اس دنیا میں اکٹھے رکھا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اگلی دنیا میں بھی ان کو اکٹھا کر دینا۔ کون اور پھر فیا کون، اتنی سی تو بات ہے، اتنا سا تو راز ہے، مشکل ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی اجازت دے دیں، گنہگاروں کو، گنہگار ہیں، بے عقلیں ہیں، کوئی سمجھ نہیں ہے، غلطیوں سے بھرے ہوئے ہیں، بس ہمیں اجازت دے دیں، اذن دے دیں کہ اس بات کا کہ ہم آخری سانس تک درود پاک پڑھتے رہیں، اس سے پیچھے نہ مڑیں گے۔ کوئی ہماری ایسی غلطی ہو جائے تو اس کی وجہ سے یہ نعمت ہم سے چھن نہ جائے۔ یا اللہ ڈر لگتا ہے۔ آپ کے محبوب کے امتی ہیں ہم، بس پلے کچھ نہیں ہے، اسی کا آسرا لے کے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یا اللہ قبول فرما لیں۔ جو دلوں میں اللہ آپ وہ بھی جانتے ہیں نا، وہ بھی قبول فرما لیں۔ جو زبان پہ آ گیا اسے بھی قبول فرما لیں۔ جو دل و دماغ میں نہیں آیا لیکن ہمارے لیے اچھا تھا، آپ جانتے ہیں، وہ بھی عطا فرما دیں، اور اپنے شان عطا فرما دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین۔